السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد سیریز کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، طارق بن زیاد کے اس حیرت انگیز فیصلے پر آسمان حیران تھا، زمین ششدر تھی۔ پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا جب مسلمانوں نے اپنی واپسی کے سارے راستے بند کرتے ہوئے کشتیاں جلا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راکھ بن گئیں۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا، لیکن اسلام کے یہ مجاہد جذبہ جہاد سے سرشار تھے، اس لیے انہوں نے واپس جانے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہم اس زمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں۔ دشمن کی زیادہ تعداد دیکھ کر ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ ان ظالم عیسائیوں کو جہنم واصل کر کے مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ فتح ہمارے قدم چومے گی۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر میں ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا تاکہ مسلمان جذبہ شہادت سے مزین ہو کر کفار سے جنگ لڑیں اور فتح حاصل کریں۔ طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں آقا علیہ السلام نے انہیں فتح کا یقین دلایا تھا، اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ پر امید تھے۔ کشتیاں جلانے سے اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں سپین فتح کرنا ہے، ایک ہی راستہ باقی بچا ہے، فتح یا شہادت۔ ناظرین، اسلامی لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ پریشانی اور بے چینی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر طارق بن زیاد رک گئے۔ انہوں نے اپنے نائب مغیث رومی، جو کہ عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کو کہا کہ یہ آدمی عیسائی لگ رہا ہے۔ مغیث رومی نے غور سے شخص کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ طارق بن زیاد نے مغیث رومی سے کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کے آنے کا مقصد پوچھو۔ مغیث رومی آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس شخص کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس آئے۔ طارق بن زیاد نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں ایک درخواست لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو آپ کا میرے سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنی بات کھل کر بتاؤ، ہم یہاں مظلوموں کی مدد کے لیے ہی آئے ہیں۔ اس شخص نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز اور درد بھرے لہجے میں کہا، میں عیسائی ہوں۔ ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا ہے اور میری ساری دولت لوٹ لی، اور ساتھ ہی وہ ظالم میری اکلوتی بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے امامن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تڑپتے ہوئے بولا، اے نیک سیرت سپاہی، میری مدد کرو، میری عزت کو بچاؤ۔ ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی اور وہ ہچکیاں لینے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اس کو دلاسا دیا اور کہا، تم غم مت کرو، تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈرک کے رویے اور اس کے کردار کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ امامن نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بتایا کہ جب سے یہ بوڑھا ظالم بادشاہ بنا ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے پوچھا، کیا تمہاری بیٹی کو ورغلا کر لے گئے ہیں یا زبردستی لے گئے ہیں؟ امامن نے روتے ہوئے جواب دیا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی، مگر وہ گنڈے اسے زبردستی ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر کا سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اپنی بیٹی کی فکر میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہیں بھرنے لگا اور زار و قطار رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہوگی۔ طارق بن زیاد کی بات سن کر امامن کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ طارق بن زیاد نے امامن سے پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟
امامن نے بتایا کہ میری بیٹی کا نام بلقیس ہے۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کا رکھا؟ امام نے جواب دیا میں نے سنا تھا بلقیس بہت خوبصورت خاتون تھی، کیونکہ میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے میں پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے بلقیس کہاں ہے؟ وہ ظالم بلقیس کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ میری بیٹی راڈرک بادشاہ کی فوج کے سپہ سالار تدمیر کے پاس ہے اور وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے خیال میں آج یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے اور تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلائیں گے اور بلقیس کو بازیاب کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ طارق بن زیاد کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے مسلمان فوج نے ساحل سمندر پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے مسلمان فوج کے لیے کھانا تیار کیا گیا اور سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ امامن بھی ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں، بلکہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو تہجد پڑھتے اور اکٹھے باجماعت نماز پڑھتے دیکھ کر امامن کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے۔ جو خامیاں اور لغویات دوسرے مذاہب کے لوگوں میں تھیں ان کا نام و نشان بھی مسلمانوں میں نظر نہ آیا۔ فجر کی نماز کے بعد طارق بن زیاد کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی بازیاب کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملہ سے بے خبر تھا، اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار بھی راڈرک کی فوج کے مشہور جنرلوں میں ہوتا تھا جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ اسلحہ میں ہمارے مقابل نہیں، نہ ان کے پاس ہمارے جیسا اسلحہ ہے، نہ ہمارے جیسی فوج ہے، نہ ہمارے جتنی تعداد ہے۔ مسلمان فوج ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہ ہو پائی تھی کہ تدمیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ سپین کی اس فوج کے مقابلہ میں مسلمان فوج بہت کم تھی۔ سپین کی فوج ہر طرح کے اسلحہ سے لیس، گھوڑوں پر سوار اور زرہ بند تھی، مگر مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہ تھا، کوئی سواری نہ تھی، بلکہ سب پیدل تھے۔ مسلمان فوج کے پاس زرہیں اور فوجی لباس تو کیا، پوری طرح ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا، شہادت کا شوق تھا، اور اسی شوق شہادت میں وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہسپانوی فوج کے سپہ سالار کے حکم پر طبل جنگ بجایا گیا تو دشمن فوج میں بھی ایک جوش اور جذبے کی لہر آ گئی، مگر دشمنوں کے طبل جنگ کے جواب میں مسلمان فوج نے یک زبان کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور سپین کے ساحل پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ناظرین، اس جنگ کا تفصیلی احوال انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔